الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مبارک سفر کا سفر جاری ہے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ۔ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مبارک سفر، اس کے متعلق پچھلے سلسلے میں بھی چند مدنی پھول عرض کر چکا ہوں کہ عن قریب دنیا بھر سے عاشقان رسول زیارت مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے لیے سفر اختیار کریں گے۔ کچھ کر رہے ہوں تو بھی کوئی تعجب نہیں، اور حج کی سعادت حاصل کرنے، عمرے کی سعادت حاصل کرنے، اور پھر چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے روضہ انور کی زیارت، مسجد نبوی شریف کی زیارت کا قصد کریں گے۔ صدیوں سے یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ کس نے سفر کیسے کیا، کس کی کیا کیفیت رہی، اس میں جو عشق و محبت بھرے جو واقعات ہیں اس سے بیان کرنے کا یہ سلسلہ ہے بنام مبارک سفر، جس سے میں جو استفادہ کر رہا ہوں، جو کتاب سے مجھے واقعات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بعض کتابوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ فائدہ حاصل کر سکوں اور آپ تک مدنی پھول بڑھا سکوں۔ ان میں عاشقان رسول کی 130 حکایات جو امیر اہل سنت نے مرتب فرمائی، وہ کتاب سے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ رفیق الحرمین بھی میرے ساتھ رہتی ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کو بھی ساتھ رکھتا ہوں، اور بھی اس ضمن میں جو مدنی پھول ذہن میں ہوتے ہیں وہ بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ البتہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی، یہ ہند کے باشندے اور جلیل القدر عالم دین تھے۔ 40 سال سے زائد مکہ مکرمہ میں ان کا قیام رہا، اور التزاماً یعنی کہ ضرور بھی ضرور ہر سال
حج کرتے ہیں۔ ایک ساتھ زمانہ حج میں آپ بہت علیل ہو گئے، یعنی بیمار ہو گئے، صاحب فراش جس کو کہتے ہیں، یعنی بستر پر پڑ گئے۔ اب ذوالحجۃ الحرام کی 9ویں تاریخ، تو آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا مجھے حرم شریف میں لے چلو۔ چنانچہ کئی آدمی اٹھا کر لائے، کعبہ معظمہ کے سامنے بٹھایا، زمزم شریف منگا کر پیا اور دعا کی، یا الہی عز و جل حج سے محروم نہ رکھ۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف گئے اور حج ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ایک خوش نصیب حاجیوں، اس سفر میں ایک بہت بڑی سعادت جو نصیب ہوتی ہے وہ ہے آب زمزم۔ اگر یقین محکم ہو تو بے شک زمزم پینے کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت میں بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ زمزم کی تو کیا بات ہے۔ چنانچہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں زمزم کے متعلق کچھ روایتیں نقل کی گئی ہیں، میں چند احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ اگر تو اسے شفا کی غرض سے پیے گا تو اللہ عز و جل تجھے شفا دے گا، اگر تو شکم سیری کے لیے پیے گا، پیٹ بھرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تجھے شکم سیری عطا فرما دے گا، اور اگر تو اسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پیے گا تو اللہ تعالیٰ تیری پیاس بجھا دے گا، اور اگر تو اسے پناہ حاصل کرنے کے لیے پیے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے پناہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے، جیسا کہ ابھی میں نے روایت یہ بیان کی عاشقان رسول کی 130 حکایات سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت سیدنا حسن بن عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کو زمزم کے کنویں پر آتے دیکھا۔ آپ نے ایک ڈول پانی پیا اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی، اے اللہ عز و جل مجھے عبداللہ بن معمل نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم اسی کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے، لہذا میں قیامت کی پیاس سے تحفظ کے لیے اسے پی رہا ہوں۔ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست ولی کامل اور زبردست عالم دین اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی زبردست شاگرد رشید حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ہے کہ یہ حدیث ان تک جن راویوں کے ذریعے پہنچی
انہوں نے وہ راویوں کا نام لینا ایک انداز ہوتا ہے دعا کا، یا اللہ مجھ سے فلان ہے، فلاں سے فلان ہے، فلاں سے فلان ہے. یہ حدیث بیان کی، تیرے پیارے حبیب کا یہ ارشاد ہے کہ زمزم اسی مقصد کے لیے جس کے لیے اس کو پیا جائے. اب یہ حدیث بیان کی، اب کتنی خوبصورت دعا کی، یہ پیاس بجھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے اس طرح کی دعا کہ یا اللہ لہذا میں قیامت کی پیاس سے تحفظ کے لیے اسے پی رہا ہوں. روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کی دھوپ کا یہ عالم ہوگا کہ پیاس سے زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہوں گی. ہم یہاں بھی دیکھتے سخت دھوپ کے اندر پیاس کا کیا عالم ہوتا ہے، اور وہ دھوپ کا عالم، سورج کی تپش کا عالم کہ سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا. اس کیفیت میں اگر کسی کو پیاس کی شدت سے بچنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ ایک ان کا عمل آپ کو میں نے بیان کیا. البتہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب آب زمزم پیتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے نفع دینے والا علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا رفیق الحرمین کے صفحہ نمبر 93 پر بھی لکھی ہے، 93، کہ یہ دعا جو بھی میں نے بیان کی کہ یہ دعا کرنی چاہیے. تو اس کو رفیق الحرمین سے آپ دیکھ کر اچھا یاد کر لیں، بہت مختصر سے دعا ہے. اول آکے درود شریف پڑھ لیجیے، مدینہ مدینہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ علما نافعا، علم نافع، ورزقا واسعا، اور رزق کے فراخی، رزق کے فراخ، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے صحتیابی کی التجا کرتا ہوں. تو یہ دعا بھی یاد کر لیجئے. نیز آب زمزم پر جو پینا ہے اس کے متعلق امیر اہل سنت نے اسی رفیق الحرمین کے صفحہ نمبر 92 پر نقل کیا کہ قبلہ رو کھڑے کھڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانس میں خوب پیٹ بھر کر پئیں. پینے کے بعد الحمدللہ کہیں. ہر بار کعبہ مشرفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں. زمزم تو یہاں بھی بسا اوقات میسر آ جاتا ہے. دنیا کے بہت سارے مقامات پر حاجی آتے ہیں، زائرین آتے ہیں، زمزم لے آتے ہیں، تحفتاً پیش بھی کرتے ہیں. آپ کو بھی ملتا ہوگا زمزم، آپ نے گھر میں بھی پیا ہوگا. لیکن ذرا اس کیفیت کا تصور کیجئے کہ ہر بار کعبہ مشرفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں پینے کے بعد. یعنی یہ تو منظر ہمیں، مطلب یہ چیز تو میں نہیں مل سکتی. کعبہ مشرفہ کی زیارت کرتے کرتے زمزم پینے کا جو لطف ہے وہ لطف وہی ہے حرم پاک میں. اور جو واقعی احرام کی 2 چادروں میں لپٹا ہوا حاجی زائر جب طواف کعبہ کرتا کرتا دیگر جو بھی اس کے مطلب طریقہ کار ہے، میرا اصل میں موضوع طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو جو مبارک سفر جو سلسلہ ہے یہ تو ایک اس سفر میں مزید ذوق و شوق بڑھانے اور جو نہیں جا رہے ان کی طلب پہ مزید اضافہ ہونے کا ایک ذریعہ یوں سمجھ لیجئے ہے. البتہ ہر بار کعبہ مشرفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں. کچھ پانی جسم پر بھی ڈالیں، منہ سر و جسم پر اس سے مسح بھی کریں، مگر یہ احتیاط رکھیں کہ کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے. تو یہ زمزم کے حوالے سے کچھ احتیاطیں بھی بیان کی گئی. البتہ
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سطح زمین پر سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے کہ یہ ایک قسم کا کھانا بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی۔ تو یہ زمزم شریف کے متعلق چند روایات بھی نظر سے گزری تو عرض کر دی۔ البتہ وہاں آپ کو زمزم بھی پینے کو ملے گا اور کعبے کو دیکھتے ہوئے زمزم پیئیں گے۔ سبحان اللہ، زمزم کی بھی کیا بات ہے۔ حمزہ بن واصل اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں کہ حرم محترم میں ایک آدمی نے ستو کھائے، اس میں سوئی تھی جو کہ حلق میں چبھ گئی اور اس کی جان پر بن گئی۔ لاکھ جتن کرنے کے باوجود آرام نہ ہوا۔ اس نے کراہتے ہوئے کہا، میرا آخری علاج زمزم ہے، مجھے آب زمزم پلاؤ، انشاءاللہ عز و جل میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اسے آب زمزم پلایا گیا۔ الحمدللہ عز و جل آب زمزم شریف کی برکت سے اسے صحت مل گئی۔ راوی کہتے میرے والد صاحب نے اس آدمی کو کئی دنوں بعد حرم شریف میں دیکھا کہ وہ پرسکون اور مکمل صحتیاب ہے۔ امیر سنت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، اور میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، اور نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا۔ کیسے ہستی ہے زمزم کی کیا بات ہے۔ ایک یمنی جو کہ استسقاء یعنی پیٹ بڑھ جانے اور شدید پیاس لگنے کے مرض میں مبتلا تھا، یمن کے طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا۔ مکہ مکرمہ حاضر ہوا، یہاں کے طبیبوں نے بھی معذرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ آب زمزم پیے، چنانچہ اس نے خوب پیٹ بھر کر آب زمزم پیا اور رب الارباب عز و جل کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو گیا۔ امیر اہل سنت لکھتے تو مکے کی گلیاں دکھا یا الہی، وہاں خوب زمزم پلا یا الہی۔ تو اے خوش نصیب حاجیوں، خوش نصیب اسلامی بھائیوں، خوش نصیب عاشقان رسول جو حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالی آپ کے اس سفر کو واقعی مبارک سفر فرمائے، اور جو اس کے شرعی احکامات ہیں رب کریم اس کے مطابق یہ سفر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ رفیق الحرمین جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ ضرور اس کا مطالعہ کر لیجئے، ابھی سے مطالعہ کر لیجئے کہ اس کے کافی صفحات ہیں اور اس میں سوال جواب کے حوالے سے بھی بہت کچھ معلومات اس کے آخر میں حاصل ہے۔ کیا کیا ضروری سامان لینا، ابھی آپ تیاری کر رہے ہوگے ضروری سامان کی، تو کیا کیا ضروری سامان اس سفر کے لیے لینا چاہیے اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے رفیق الحرمین آپ ہدیتاً حاصل کریں، ہو سکے تو جو حج پہ جا رہے ہیں آپ کے جان پہچان والے دوست احباب عزیز رشتہ دار، ان کو بھی رفیق الحرمین دیں۔ اور یوں مدنی چینل پر بھی مختلف اس طرح کے سلسلے آپ دیکھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک موسم بہار ہے، یہ حج کی یادیں ہیں، زیارت مکہ مکرمہ اور زیارت مدینہ منورہ کی اس میں یادیں ہیں۔ ہر جانے والا حاجی گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کسی عاشق رسول کو تڑپا کے جاتا ہو
کہ ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام، جانے والے حاجی ہم سے کیے گئے، اور رہ جانے والا حسرت بھرے دلوں سے یہ کہتا سنائی دے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ یہ عشق رسول والی کیفیت، یہ سوز و گداز والی کیفیت کا ہونا بہت سعادت کی بات ہے۔ آپ اور ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دیکھیے کہ وہاں جیسے کہ 7 کے مغرب کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ حج کے جو وہ عرفات، مینا، مزدلفہ، جو ایک وہاں جو بنا ہوا نظام حج کا، اس کے علاوہ آپ کو 40 دن پورا ماہ گزارنا ہوتا ہے وہاں پر، تو ظاہر ہے کہ کوئی کام کاج تو ہے نہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ وہاں کوئی ایسا کام کاج کرنا ہے، عبادت کرنی ہوتی ہے۔ عبادت اور ریاضت کا ایک مزاج، ایک ذوق و شوق، پھر یہ سفر میں جو تنگی تکلیف کے حوالے سے جو آتی ہے، سفر کی تکلیف، بسوں میں یہاں وہاں سامان، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے، ہم اس کے اتنے یوز ٹو نہیں ہوتے، عادی نہیں ہوتے۔ اگر آپ اور ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ابھی سے ہم اس کو مشق میں لے لیں تاکہ وہاں آسانی ہو، جیسے کہ یہ 2 پٹی کے چپل جو عموماً ہوائی چپل جو پہنتے ہیں، اس میں ہمیں یہ تجربے کار جو لوگ ہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ فوراً وہ چپل، کیونکہ عموماً یہ چپل پہن کر ہم چلنے کے عادی نہیں ہوتے، تو ہم یہ چپل نئے لے کر بیگ میں ڈال کر وہاں جا کر پہنتے ہیں، تو بعض اوقات وہ چپل پہن کر طویل سفر ہم سے ہو نہیں پاتا، ہم عادی نہیں ہوتے، یا عموماً نئی چپل کاٹتی بھی ہے، زخم بھی کر دیتی ہے، تو تجربے کار لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ چپل لیں تو یہاں پہن کر تھوڑا سا یہاں اس کو اپنی اس میں لے لیں، عادت میں لے لیں، پریکٹس میں لے لیں، تاکہ وہاں تکلیف نہ ہو۔ تو ایک چپل کے حوالے سے ہمیں اتنا ذہن دیا جائے، عبادت اور ریاضت کے حوالے سے، تلاوت کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ اس طرح کی کیفیت ہو کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب مکہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مبارک سفر قافلہ مدینے کا تیار ہے، قافلہ مدینے کا تیار